حمداوی نے 2 قصے سنائے مجھے. ایک قصہ یہ سنایا کہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے تھے اور اجتماع ہوا تھا. ہمارے والد صاحب نے جو کام کیا یہ اس کے بعد کا قصہ. یہاں آئے اور میں خود میرے گھر میں ٹھہرے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب اور مولانا عمر صاحب دوسرے ساتھی بھی تھے. تو میں آیا مولانا انعام الحسن صاحب کے پاس. میری والدہ کمرے میں تھی, مولانا عمر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں, اور میں نے حضرت جی سے کہا کہ حضرت ہمارا خاندان جو ہے یہ عالموں کا خاندان ہے, یعنی 800 سال 900 سال سے ہمارے خاندان میں علماء آتے ہیں, بڑے بڑے علماء. تو ہمارے خاندان میں ایک بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں, ان کی ایک کتاب ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے. تو ایک کتاب میں نے دیکھی, یہ حمداوی کہہ رہے ہیں, اس کتاب کے آخر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان اللہ سینشر هذا الدین فی آخر الزمن باسماء هؤلاء الرجال, یعنی کہ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں ان لوگوں کے ذریعے سے جو نام نیچے لکھے ہوئے ہیں دین کو دنیا میں پھیلائے گا. اس میں مولانا الیاس صاحب کا نام میں نے خود نے پڑھا, مولانا یوسف صاحب کا نام میں نے پڑھا, مولانا انعام صاحب کا نام میں نے پڑھا, مولانا عمر صاحب کا نام میں نے پڑھا. اس قسم کے دو اور نام تھے, وہ میں نے پڑھے اور مجھے خوب یاد ہے. تو حضرت جی نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے بھی, 800 سال پہلے کسی عالم نے لکھا. اور وہ کوئی ہوتے ہیں جیسے اللہ کے نیک بندے, ان کو پیشن گوئی کچھ کرتے ہیں. تو حضرت جی نے کہا بھئی وہ کتاب ہمیں لا کر دو, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو عالم نے کہا آپ کے آنے سے پہلے میرے گھر میں آگ لگی تھی, اس آگ میں ساری کتابیں جل گئی. ایک قصہ تو یہ سنایا حمداوی نے. دوسرا قصہ یہ سنایا کہ مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے مراکش میں, تو اس وقت میں انڈیا کی اور چائنا کی لڑائی چل رہی تھی. 1978 کی بات, 78 کی نہیں, وہ تو اس سے ہی پہلے کی بات ہے. 78 میں تو میں گیا ہوں, ابا اس سے پہلے گئے ہیں 1960 میں یا 1965 میں گئے ہیں وہاں. تو تمہارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ یہ بس اسٹیشن ہے, دیکھو سامنے, یہاں کھڑے ہو جاتے تھے صبح سے لے کر رات تک. اور مسافر جو آتے تھے, بس آتی تھی تو اترنے والے مسافر بھی ہوتے تھے, چڑھنے والے مسافر بھی ہوتے تھے. تو تمہارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک مسافر سے جو بس کے انتظار میں کھڑا ہے اس کو دعوت دیتے تھے, اور جب بس سے اترا ہے اس کو دعوت دیتے تھے, اور اپنے ساتھ کیلے اپنے جھولے میں رکھ لیتے تھے. تو کیلے جو ہے وہ کھاتے جاتے تھے, اور نماز کا جب وقت ہوتا, یہ مسجد ہے بس اسٹیشن کے سامنے ہی مسجد, وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے تھے, دوسرا تو کوئی طریقہ تھا نہیں. اور یہ کیلے وغیرہ کھاتے, یہ کام کرتے رہتے تھے تمہارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اتنے میں آ گیا, یہ حمداوی آیا, داڑھی نہیں, شیٹٹ بوٹیٹ آیا, اور آ کر میں کھڑا ہوا تو میرے پاس آئے تمہارے ابا. یوں کہا بھی دیکھو ہم ہندوستان سے آئے ہیں, ہم 6 نمبر بیان کرتے ہیں, ہماری جماعت ہے, ہمارے ساتھ چلہ لگاؤ, ہم یہاں رہیں گے مراکش میں. تو میں نے ان سے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو, ہندوستان سے یہاں آئے ہو, یہاں تو بہت بڑے بڑے علماء ہیں, یہاں تو بڑے بڑے مدارس ہیں, یہاں تو بڑا بڑا دین کا کام ہے, اور تم ہندوستان سے یہاں آئے ہو, عقل نہیں ہے تمہاری. یہ باتیں ہو رہی تھی, اتنے میں جب بس آ گئی. جب بس آ گئی تو میں بس میں سوار ہو گیا, لیکن جب اپنی ڈیوٹی پر سے واپس آیا تو یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. واپس آیا نا, اسی جگہ اترا وہ, تو السلام علیکم بھائی ہمارے ساتھ چلو. میں نے کہا تم 3 دن تک وہ لوگ جو ہے مجھے دعوت دیتے تھے, 3 دن تک. حمداوی کہتے تھے کہ 3 دن تک, اور میں انہیں منع کرتا رہا, نہیں. تو ایک مرتبہ انہوں نے یوں کہا کہ دیکھو آپ ہمارے ساتھ مت چلو, ہمارے کھانے کی دعوت تو قبول کرو, ہندوستان کا کھانا کھلائیں گے تم کو, اور تم کو کہیں جانا نہیں ہے, یہ مسجد ہے, ڈیوٹی پر سے جب آؤ تو ہماری مسجد میں آ جانا سامنے.
वहाँ खाना खा लेंगे अपन, बाद में तुमको हमारे साथ चलना है चलना, नहीं चलना है मत चलना। बहुत अच्छा, मैंने दावत कबूल कर ली। मैं ड्यूटी पर से आया तो वहां चला गया। अब ये तो लहीम शहीम आदमी, बहुत बड़ा आलिम, और वहां उलमा के आमतौर से दाढ़ियां नहीं होती हैं और शूटेड बूटेड। अब्बा कहते हैं कि हमने उनका इस्तकबाल किया, ये किया, वो खुश हुए, खाना खाया। फिर उसके बाद अब्बा ने कहा कि तुम 3 चिल्ला हमारे यहाँ हिंदुस्तान लगाओ। उसने कहा मैं इंशाल्लाह चलूंगा, लेकिन मेरी माँ को समझाऊं। अब अब्बा ने कहा पासपोर्ट तो दो, अपने यहाँ पासपोर्ट लेते हैं ना, तो पासपोर्ट अब्बा ने ले लिया। अब जब पासपोर्ट अब्बा ने लिया तो कहा कि मैं कब आऊं आपके घर पर। घर देख लिया अब्बा ने। तो वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, मैं उसकी तश्कील के लिए गया तो उसकी मां निकली हमदवी की। फिर क्यों आए हो तुम? लेश जी तुम होना भाई, हमदवी से मिलने आए, ये उसका पासपोर्ट। अरे अरे अरे, मेरे बेटे का पासपोर्ट तुम्हारे पास? अरे तुम हिंदुस्तान के लोग हो, क्या कहाँ ले जाओगे उसके मेरे बेटे को? जो कहा हिंदुस्तान ले जाएंगे। अरे हिंदुस्तान ले जाओगे तुम लोग? अरे अल्लाह के बंदे, अभी मैं टीवी पर देख रही थी, हिंदुस्तान की और चाइना की लड़ाई हो रही है, और चाइना वाला हिंदुस्तान वालों को बहुत मार रहा है, और ये हिंदुस्तान वाले उसको मार रहे हैं, ऐसी जगह मेरे बेटे को ले जाओगे? तो अब्बा कहते थे वो डंडा लेकर मेरे पीछे भागे मारने के लिए, मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे। अब मुझे डरिए अरब लोग, मुझे डरिए कि कहीं कोई तहमत न लगावे। अब मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे, मैं आगे आगे, यहाँ तक मैं तो भाग कर मस्जिद में आ गया। अब मस्जिद में आ गया, वो भी चली गई, और कहा डांटा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये मैंने कहा अल्लाह बचा ले, अल्लाह हमको बचा ले, हमको तो कुछ पता नहीं क्या करेगी ये औरत। खैर वहां गई, वो हमदावी से सारा काम है। हमदावी से कहा कि देख इन लोगों से दोस्ती मत करना, हिंदुस्तान जाना मत, ये तो तुझे जाकर फंसा देंगे वहां तो देख टीवी पर क्या दिखाई दे रहे। हमदावी रात को आए अब्बा के पास, और सबसे पहले कहा कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरी माँ ने आपके साथ ये मामला किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब्बा ने कहा अब तो जरूर ले जाऊंगा। अब्बा ने कहा अब तो मैं जरूर ले जाऊंगा। तो अब्बा ने कहा कि चलो। अब्बा कहते थे कि वो हमारा 4 महीने का सफर ऐसा हुआ कि एक आदमी भी तैयार नहीं हुआ। एक आदमी मिला हमदवी, पूरा 4 महीने पैदल सफर करते थे, भूखे प्यासे, रास्ते में से कोई चीज मिल गई तो खा लिया, केले मिल गए तो ले लिया, या सेब मिल गए तो ले लिया। जो ये हमारी जिंदगी थी उस वक्त में। तंजा पहुंचे हम। तंजा जो है ये स्पेन के बॉर्डर है, वहां से स्पेन शुरू होता है, तंजा से। अब्बा कहते थे बहुत थका हुआ, और मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि यार मैंने 4 महीना मैंने मेहनत की यहाँ, और जान तोड़ मेहनत की, लेकिन एक आदमी भी मुझे नहीं मिला। मैं सोया, ये हमदावी सुना रहे थे, एक किस्सा हमारे सामने हुआ है हमदावी कि तुम्हारे अब्बा सुना रहे थे, ये हमदावी भी साथ थे, साथ हो लिए। तो उनके फटी पुरानी का बहुत पुरानी कार थी, वही कार लेकर चलते थे ये हमदावी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो कहते कि रात को जो है, सुबह सफर है तंजा का, स्पेन में जाना है, और रात तुम्हारे वाले साहब ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, और कहा उमर कहाँ जा रहे हो? तो अब्बा ने ख्वाब में कहा कि हजरत 4 महीना ये मराकश वाले में मैंने मेहनत की, एक आदमी भी तैयार नहीं हुआ, न एक मर्द तैयार हुआ, न एक औरत तैयार हुई, और मैं थक गया। अब मैं जो है जा रहा, हमारी जमात जा रही है स्पेन, स्पेन से जाएंगे फ्रांस, फ्रांस से फिर इंग्लैंड या कोई भी मुल्क पकड़ेंगे, और हमारे वापस वह चले जाएंगे हिंदुस्तान हम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वापस जाओ मराकश, जहां जहां सफर करके तुम आए हो वापस जाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खिलाए, अंगूर, ये तो अब्बा बार बार कहते थे बयानों के अंदर, अंगूर खिलाए। और वो अंगूर यूनुस इतने मीठे थे कि कई दिनों तक उसकी मिठास मेरे मुंह में रही। अंगूर खिलाए, और मुझे अंगूर खिलाकर कहा तुम घबराओ मत, तुम जाओ वापस जाओ। अब्बा कहते थे कि फिर हमने 4 महीने लगाए। 4 महीने तो लग चुके थे, अब जो 4 महीने लगे तो माशाल्लाह फुतूहात, धड़ाधड़ लोग आने लगे, लोग बयाना सुनने लगे, औरतें बयाना सुनने लगी,
اور عجیب و غریب عجیب و غریب عجیب و غریب جو ہے. اور پھر ابا مثال دیتے تھے کہ مراکش والے جو ہیں وہ خاص طور سے ایک مثال کرتے ہیں کہ اہل المغرب یاکلون الکسکس ویلبسون البرنس. برنس ان کا ایک خاص قسم کا جبہ ہوتا تھا، برنس، اس کو برنس کہتے تھے. اور کسکس یہ ان کے وہاں کا خاص قسم کا کھانا ہوتا تھا. تو کسکس کی دعوت ہونے لگی اور برنس کے ہدیہ آنے لگے. ٹھنڈی تھی تو برنس کے ہدیہ آنے لگے. ان کا لمبا جبہ ہوتا ہے، وہ ایسا کہ وہ اوپر ٹوپی جو وہ لٹکتی رہتی ہے، یہ جب سردی بہت ہوتی ہے ٹوپی اوپر ڈال دو تو سردی سے بچاؤ ہو جاتا ہے. تو ابا کہتے تھے کہ اہل المغاربہ یاکلون الکسکس ویلبسون البرنس. 4 مہینہ لگایا. 4 مہینہ لگانے کے بعد یہ حمدانی کو لے کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین پہنچے. سال کی جماعت کے بعد. میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، یعنی اتنا جانتا تھا کہ میرے والد ہیں، لیکن کون ہے، کوئی اجنبی آدمی ہے، کوئی کیا. تو گاؤں میں آئے ہمارے ابا گٹھا من میں. یہ میری والدہ سناتی تھی مجھ کو، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے. یہ کہا کہ تو ایک دم نہنو تو جہاں تھا بہت ورس 1.5 ورس لگاڑی آیا تو جو ہے تو ہم تاکتو تو کہ آدمی کون سے، یہ آدمی کون ہے، یہ آدمی کون ہے. تو ابا جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوئے تو گیا کسی لوگوں کے پاس، اے بھائی، اے کاکا، کاکا کو اجنبی آدمی سے ہماری ماتھی بات کر رہے سے کون سے جو یہ تو کہتا تھا کوئی اجنبی آدمی ہے میری. تو لوگ کہتے ہیں تارا بہو سے، نہ ہمارا بہو نہ تھا، کوئی بیجو سے، تمہیں آؤ تو کھرا، تمہیں جو تو کھرا. تو میری والدہ کہتی تھی منہ نے تو نے تھاپڑ ماری، کیا تارا بہو سے آ رہا ہے. میں اتنا چھوٹا تھا جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے وقت لگا کر آئے تھے. پھر تو ہم بڑے ہوئے، پھر تو جو ابا کو پہچاننے لگے، پھر یہ کرنے لگے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب گیا حضرت جی کے پاس تو مولانا یوسف صاحب کا زمانہ تھا. یہ مولانا یوسف صاحب کا انتقال 1965 میں ہوا ہے اور یہ اس سے پہلے کا قصہ ہے. تو جب گیا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک آدمی کو لے کر گیا تھا حمدانی کو، اور کوئی تو ملا ہی نہیں. وہاں کام کرنے لگے لوگ. تو جب گیا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوشبو لگائی، بھائی مولوی عمر آ رہے ہیں. مولوی عمر کہتے تھے ہمارے ابا کو، بھائی مولوی عمر آ رہے ہیں، مولوی عمر آ رہے ہیں. اور بہت دل سے لگایا اور کہا ماشاء اللہ مراکش فتح کر کے آ گئے، ماشاء اللہ مراکش فتح کر کے آ گئے. کل قیامت کے میدان میں انشاءاللہ آپ کے پیچھے مراکش والے ہوں گے، آپ جنت میں جاؤ گے، آپ کے پیچھے مراکش والے ہوں گے. یہ کہ پھر حمدانی سے کو بھی گلے سے لگایا اور بہت کام کیا. اور اتنا کام اس مراکش میں اب ہے اس وقت میں کہ میں اگر چلا جاؤں نا وہاں مراکش میں تو مجھے لوگ پیدل نہ چلنے دیں، اتنی عزت کرتے ہیں ہماری. کبھی ان کے باپ سے ہمیں ملا، پھر ان سے ہمیں ملا. ہماری کتابیں جو ہوتی ہے مومن کا ہتھیار وغیرہ، مقالید السماوات وغیرہ، بہت وہاں پڑھتے ہیں مرد اور عورتیں، یہاں بہت پڑھتے ہیں. ہاں حرم شریف میں یہ لوگ آتے ہیں مغاربہ، تو ان میں ہمارے بیانات ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں یہ میں نے کچھ کارگزاری سنائی.